بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ 99 لوگوں کو قتل کرنے والا جنت میں کیسے گیا۔ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور غائب شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ توبہ کرنے والوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے 3، 4 یا 15 آدمیوں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہی شخص 100 انسانوں کا قاتل تھا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے دل میں اب ایک ڈر ڈال دیا اور یہ شخص توبہ کے لیے تیار ہو گیا۔ توبہ کی تلاش میں یہ شخص گھر سے نکلا تو اس پر موت پر وارد ہو گئی۔ اس سعادت مند کے لیے فرشتے اتر آئے اور خوش نصیب کا تذکرہ اچھے لوگوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابو خطی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روح زمین سے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا کہ اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ پھر وہ راہب کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، میں تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے راہب کو بھی قتل کر کے پورے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس نے پھر زمین سے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا، تو اس نے عالم دین سے کہا کہ میں نے 199 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم دین نے کہا، ہاں بھلا، توبہ اور اس کے درمیان کوئی حل ہو سکتا ہے؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ اور جب ٹھیک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ سچے دل سے توبہ کرنے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ قطعاً اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا۔ فرشتوں نے اس آدمی کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ فرشتے نے کہا، دونوں اعمال کے درمیان میں فاصلہ ناپ لو اور جس مقام کے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو، یعنی جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اگر وہ توبہ کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اس کی صالحین میں ڈال دو، اور اگر برائی کرنے والی جگہ قریب ہے تو عذاب میں ڈال دو۔ فرشتوں نے 2 فاصلوں کو ناپا، اس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا، وہ قریب تر نکلا، لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح بخش دی۔ اور دوسری روایت میں ہے، وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی ہے اور نیک لوگوں کی بستی سے ایک بارش دور تھا، چنانچہ نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کی زمین کو حکم دیا، دور ہو جا، یعنی لمبی ہو جا، اور نیک لوگوں کے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جاؤ، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں رقبوں کا فاصلہ ناپ لو۔ چنانچہ وہ شخص نیک علاقے کے ایک بالش قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ محترم ناظرین، کون ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان اہل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا نیچا طلب کار بنائے گا آگے فرشتوں کی معاونت حاصل ہو سکے اور نزول کی سعادت کو پا سکیں۔ توبہ کرنے والے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمے کوئی سزا ہی نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔